السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج میں نے ایک ایسی حدیث بیان کرنی ہے جو کیمیائے سعادت کے اندر موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 6 شخص ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں داخل ہوں گے، جنت کے اندر داخل نہیں۔ فرمایا 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو جہنم میں چلے جائیں گے بغیر حساب و کتاب کے۔ وہ کون سے 6 اشخاص ہیں؟ آج ہم نے اس کلپ کے اندر اس بات کو سننا ہے، اور ہم نے اس بات کو سننے کے بعد عمل بھی کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان 6 اشخاص سے بچا رکھے، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہمارے لیے راہ عمل ہے۔ ہم سب کے لیے ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات، حضور نے ارشاد فرمایا کہ امیر شخص اپنے ظلم کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ دیکھیں، امیر کے پاس اگر مال ہو، وہ چاہتا ہے کہ سب کچھ میرے پاس ہے، وہ اپنے نوکروں پہ سختی کرتا رہتا ہے، ظلم کرتا ہے، کہتا بس میرے پاس مال ہے، میں جو چاہوں کروں۔ حضور نے فرمایا اس وجہ سے وہ جہنم میں جائے گا، ظلم کی وجہ سے۔ مالدار جب ظلم کرتا ہے، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ سب کچھ میرا ہے، میرا پیسہ، میری دولت، میرا مال، میں جو چاہوں کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ وہ امیر اپنے ظلم کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ دوسرا کون ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا دوسرا تعصب۔ فرمایا عرب کے اندر تعصب پایا جاتا ہے، سارے نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ابھی بھی ان کے اندر تعصب پایا جاتا ہے۔ فرمایا عرب میں جو تعصب پایا جاتا ہے، اس وجہ سے لوگ ان کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ فرمایا دوسری بات یاد رکھیے، وہ لوگ ہیں جو تعصب کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، اور حضور نے اشارہ فرمایا عرب کی جانب۔ اور تیسری بات، حضور نے فرمایا کہ مالدار اپنے تکبر کی وجہ سے جہنم میں جائے گا، تکبر کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ دیکھیے، جس بندے کے پاس مال ہو تو اس کا لباس ایسا ہوتا ہے، اس کا رہن سہن، چلنا اٹھنا بیٹھنا، وہ اپنے آپ کو محسوس کرواتا ہے کہ میں کچھ ہوں۔ تو اس وجہ سے جب مال آتا ہے تو شیطان خود بخود اس کے گھر کے اندر اپنا داخلہ کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ شیطان آنے جانے سے اس کے دل میں تکبر ہو جاتا ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ تیرا مال ہے، تو جو چاہے کر۔ اب تکبر کی وجہ سے مالدار ہے، اب اس کے تکبر کی وجہ سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ چوتھا بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سوداگر اپنے خیانت کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ سوداگر جو اپنا مال لے آیا جایا کرتے تھے، لین دین کرتے تھے، اب بھی یہ کام چلا ہوا ہے، اب بھی یہ کام ہو رہا ہے، لوگ کر رہے ہیں، سوداگری وغیرہ کرتے ہیں، لیکن حضور نے فرمایا جب خیانت کرے سوداگر تو اس وجہ سے وہ جہنم میں داخل ہوگا بغیر حساب و کتاب کے۔ فرمایا 5واں شخص کون ہے؟ حضور نے فرمایا 5واں شخص وہ ہے، وہ دیہاتی ہے جو اپنی جہالت اور نادانی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ دیکھیں، دیہات کے اندر علم نہیں پہنچتا، دیہات کے اندر شعور نہیں ہوتا، لوگ اپنا شعور اجاگر نہیں کرتے، بس جیسا آیا کھا لیا، جیسا آیا پی لیا، پہن لیا، بس ایسے ہی اپنی زندگی کا گزارا کرتے چلاتے گزر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا ان کے پاس استطاعت بھی ہو، لیکن پھر بھی وہ علم دین نہ سیکھیں، تو دیہاتی کے اس عمل کی وجہ سے حضور نے فرمایا وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اور چھٹا وہ شخص ہے، حضور نے فرمایا کہ چھٹا وہ شخص ہے، وہ علماء ہیں جو دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ یہ بات ہمارے لیے بڑی اہم ہے۔ میں اپنے تمام بھائی علماء کو یہ درس دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے آج یقیناً، سارے نہیں، ان میں سے چند علماء ایسے ہیں
کہ جو اپنے علماء کے بارے میں حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، ان کے معاملات پر حسد کرتے ہیں، ان کے علم پر حسد کرتے ہیں، ان کے طور طریقے پہ حسد کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، علماء کو چاہیے کہ بجائے علم دین لوگوں کو سکھانے کے، اب علماء کا یہ اب طریقہ بن گیا ہے، جس کے پاس مال کی زیادہ فروانی ہو، جو اچھا بیٹھتا اٹھتا ہو، اس علماء کو اب دوسرے جو علماء ہیں حسد کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ تو ہمیں آج اس چیز سے بچنا ہے۔ 6 شخص ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کیا ہے جی، جہنم میں داخل ہوں گے۔ فرمایا مالدار اپنے ظلم کی وجہ سے، امیر تکبر کی وجہ سے، عرب تعصب کی وجہ سے، سوداگر اپنی خیانت کی وجہ سے، فرمایا دیہاتی جہالت کی وجہ سے، اور علماء حسد کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ جو علماء علم دین سکھاتے ہیں، شاید ان کا خیال ہو کہ ہم تو دین پڑھاتے ہیں، قرآن حدیث کی تدریس کرتے ہیں، بس اگر ہمارے دل میں حسد پایا بھی جاتا ہے تو ختم ہو جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جب تک اپنے دلوں سے اس حسد کو نہیں نکالو گے، اس وقت تک تم جہنم کا ساز و سامان ہو، جہنم کا گڑھا ہو، جہنم میں جانے کے لیے آگ ہو، جہنم میں جانے کے لیے لکڑیاں ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ جہنم سے بچنے کے لیے ان 6 کاموں کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو حضور نے یہ معاملات، یہ عمل ہمیں سکھایا ہے، 6 چیزوں کی طرف حضور نے اشارہ فرمایا، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان 6 کام سے ہم سب کے دلوں کو نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگی آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔